بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق عقائد پڑھے تھے۔ آج کا سبق اہل بیت سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ اور اس سے متعلقہ اگلے عنوانات پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ اہل بیت میں کون کون داخل ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو کتاب کی بات کی طرف توجہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سب تعظیم کے لائق ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی واضح طور پر ہمیں بتا دیے کہ جب ازواج مطہرات کا ذکر 22ویں پارے میں آیا تو اللہ پاک نے یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔ تو اس سے اہل بیت کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ فضل عائشہ علی النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر، جس طرح ثرید کو جو اہمیت تمام کھانوں کے مقابلے میں حاصل ہے، اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیگر تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسبک من نساء العالمین، کہ آپ کے لیے یعنی چند عورتیں یہ کافی ہیں۔ اور بعض روایت میں آتا ہے خیر نساء العالمین، کہ تمام عالم میں تمام جہانوں میں بہترین عورتیں وہ 4 ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا نام، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کا نام اس حدیث میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان سے متعلق۔ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے چلنا پڑے گا ان تمام باتوں میں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر اس کے بعد شک نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور پھر اس سے تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے اس بارے میں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہو؟ تو اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی مذاق اڑائے گا دین کا اور دین کی باتوں کا تو اس کا ایمان
خطرے میں ہے اور بسا اوقات وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے رہے۔ اور ایمان کے منافی بعض غلط نظریات بھی ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے علم میں نہیں ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ان غلط نظریات کے حامل ہوں۔ تو سب سے پہلا غلط نظریہ وہ کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننا اور کھینچ تان کر اپنی خواہش کے مطابق مطلب گھڑنا بددینی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے اپنے مطلب بیان کرتے ہیں، بس جو ان کے عقل کہتی ہے اسی کے مطابق وہ بس مطلب نکال کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ گویا کہ صحیح مطلب یہی ہے، حالانکہ وہ بڑی غلطی پر ہے۔ صحیح و غلط کو پہچاننے کا اصول ہی یہی ہے کہ ایک آدمی جو 1450 سال کے بعد آئے وہ قرآن کو زیادہ صحیح سمجھے گا، یا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جو مطالب بیان کر دیے اور جو ان کے قریب لوگوں نے بیان کر دی وہی مطلب صحیح ہے۔ 1450 سال کے بعد اگر کوئی اپنا مطلب بیان کرتا ہے تو وہ سراسر غلطی پر ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں یعنی یہ کھینچ تان کر اپنے مطلب وغیرہ نکال دیتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو غلط نظریہ ہے کہ گناہ کو جائز سمجھنے سے بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے گناہ کو جو لوگ جائز سمجھتے ہیں ان کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اور اسی طرح گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کو گناہ ہی سمجھنا چاہیے، اس کو بالکل جائز سمجھنا اور گناہ ہی نہ سمجھنا تو اس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کفر ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن ہمیں اللہ کی رحمت پر پوری امید رکھنی چاہیے۔ ایمان تو امید اور خوف کے درمیان جو چیز ہے اس کا نام ایمان ہے، کہ آدمی کو اپنے اعمال کی طرف پوری توجہ نہ ہو بلکہ امید بھی ہو اور درمیان میں اللہ کا خوف بھی ہو، لیکن بالکل اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو۔ اسی طرح کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین کر لینا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کائن کے پاس آیا، یعنی کسی جادوگر کے پاس آیا اور اس سے کسی بات کو پوچھا اور پھر تصدیق کر لی تو گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی وحی سے وہ بری ہو گیا، چونکہ ہماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ یہی ہے کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو جو شخص کسی کاہن کے پاس آ کر، جادوگر کے پاس آ کر، یا اکثر ہم پکنک پوائنٹس پر جاتے ہیں وہاں پر کسی طوطے کے ذریعے یا مختلف تدبیروں کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں، اس کی بھی سخت وعید ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو بچنا لازم ہے، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا، ان پر یقین کر لینا یہ سب کفر ہے، اس سے ہمیں بچنا لازم ہے۔ اور اسی طرح غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ انبیاء علیہ السلام کو وحی سے اور اولیاء کرام کو کشف و الہام سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں، مگر اس کو غیب نہیں کہتے۔ غیب وہ علم ہے جو بغیر کسی ذریعے کے براہ راست حاصل ہو، اور یہ صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو بھی زمین و آسمان میں ان کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو چاہیں تو وہ غیب کا علم دے دیتے ہیں،
جسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ پاک غیب کے علم کسی پر ظاہر نہیں کرتے مگر جس کو چاہے رسولوں میں سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ظاہر کر دے تو وہ غیب نہیں رہا۔ غیب تو وہ ہوتا ہے جو براہ راست ہو، اور جب اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیتا وہ غیب نہیں رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے۔ تو اس لیے ہمیں پورا یقین رکھنا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ پاک کسی نبی کو وحی کے ذریعے یا ولی کو کشف و الہام کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں۔ کوئی خود اپنی طاقت سے غیب کے علم کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اور آج کے سبق کا آخری عنوان ہے کافر کہنے یا لعنت کرنے سے متعلق ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے۔ البتہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہو۔ تو اس لیے جن کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے یا عمومی طور پر ہے ان پر تو ہے، لیکن مخصوص کسی کا نام لے کر یا ان پر اللہ اس کے رسول نے لعنت نہیں کی تو ان پر لعنت ہم نہیں کر سکتے۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔